بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 29 جولائی ہے سال 2022۔ نیب پروسیکیوٹرز کو شریف خاندان سے جان کا خطرہ ہے۔ ایک بڑی خبر نے ہلچل مچا دی ہے، اس کی دلچسپ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیب آرڈیننس میں ترامیم کے حوالے سے چیف جسٹس بندیال نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بازی کو پلٹ دیا ہے۔ مریم اینڈ کمپنی کی ڈکیتی پر آج کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت کا دلچسپ احوال اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب بھی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس طرح آپس میں الجھی ہوئی ہیں اور امپورٹڈ حکومت کو فضل الرحمان اب کسی طور پر بھی پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بے شک دیوالیہ ہو جائے، لیکن اس پوزیشن میں اگر ہم انتخابات کی طرف جائیں گے تو یقینی ہار ہوگی اور عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے بیشتر علاقے ہیں، جن میں خاص طور پر بلوچستان کا ایک خاص ایریا، پھر ڈی جی خان ڈویژن، پنجاب کے اندر اب مزید جو ہے ہیڈ مرالہ اور آگے قادر آباد بیراج کی طرف جو ہے وہ سیلاب بڑھ رہا ہے، مال مویشی مر رہے ہیں، انسانی جانیں جو ہے ان کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اربوں روپے کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقصان ہے جو عام کسان، مزدور، جو آدمی جو دیہڑی دار ہے، اس بیچارے کی تو زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری کی ہیں، لیکن فوری طور پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے ریلیف جو ہے اس کا آغاز کرنا ہوگا مؤثر طریقے سے، بجائے فوٹو سیشن کے عملی طور پر جو امداد ہے وہ ان لوگوں تک پہنچنی پڑے گی۔ اور میں تمام دوستوں سے جو مجھے اس ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں، دکھی لوگ ہیں، چونکہ ہمارا مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ اس وقت سیاسی خبروں کو، عدالتی خبروں کو ہم سارے فوکس کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پاکستان کے عام آدمی کی آواز بنیے، جو اس وقت جن کی جمع پونجی لٹ رہی ہے، لٹ گئی ہے، اور سیاست کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے ریاست کے ان باشندوں کو بچانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیب آرڈیننس کے اندر آپ کو علم ہے ان لوگوں نے ترامیم کی، اور تمام جو چور ٹھگ ہیں وہ بیٹھے اور انہوں نے جائزہ لیا۔ نیب جو آرڈیننس ہے اس کے اندر ایک نے کہا جی میرے اوپر یہ دفعہ اپلائی ہوتی ہے، اس کو اڑا دو، دوسرے نے کہا میرے اوپر یہ کیس ہے، اس کے اندر یہ سیکشن لگتے ہیں نیب آرڈیننس کے، اس کو اڑا دو۔ تو یہ تمام لوگ جیسے دودھ کی رکھوالی پر بلے بیٹھتے ہیں، ایسے کام ہوا، اور بالآخر انہوں نے نیب آرڈیننس کو اڑا دیا اور ایسی ترامیم کی جس کے اندر اب اگر ان پر کرپشن کا الزام لگتا ہے تو یہ ثابت نیب کو کرنا پڑے گا، جبکہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ان کے ہوں، جو بھی ہو، اب یہ تمام معاملات نکال کر ایف آئی اے اور باقی ادارے جو حکومت کے انڈر ہوتے ہیں ان کی طرف منتقل کر دیے گئے، اور تقریباً جو نیب ہے اس کے حوالے سے جو احتساب کا ادارہ تھا اس کے پر کاٹ کر رکھ دیے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ ایسے شتر بے مہار، میں سمجھتا ہوں لوگ اس ملک پر امپورٹڈ حکومت کے ذریعے قابض ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ عدالتوں پر حملہ کرتے ہیں، ججز کو پریشرائز کرتے ہیں تو انہیں عدالت کرتے ہیں، لیکن ان کو چھوٹ ہے۔ یہ مجرمہ مریم نواز جو ضمانت پر باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن وہ روز جو ہے اس ملک کے انصاف کے اداروں پر ٹوٹ پڑتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کرپشن کی، چوری کی، ڈکیٹی کی، بجائے اس کے کہ یہ آج جیل کی سلاخوں میں ہوتے، جو شہباز شریف ہیں وہ منی لانڈرنگ کے اپنے جواب دے رہے ہوتے، کوئی ایک بھی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور الٹا وہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ ان کو پکڑنے سے قاصر ہے، احتساب کا گلا وہ خود گھونٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک تو بتا دوں انتہائی کریڈیبل جو ہے وہ خبر ہے، اگرچہ اسد اللہ خان صاحب جو ہے انہوں نے اس پر ولاگ بھی کیا ہے، لیکن مجھے انتہائی معتبر جو ذریعہ ہے اس نے مزید اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے، جو مریم نواز اور باقی جو لوگ تھے ان کے کیسز کے اندر پیش ہوتے رہے، جو ثبوت دیتے رہے عدالتوں کے سامنے، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آگے چل کر تفصیل کے ساتھ
آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن آج جو سماعت ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ سماعت ہے، اور اس کے اندر اندیا دیے ہے معزز عدالت کے بینچز نے کہ اگلی جو پیشی ہوگی، یعنی وہ بھی ظاہر ہے اگلے جمعے کو ہوگی، تو وہ یقینی طور پر یہ جو نیب آرڈیننس کے اندر کچھ ترامیم کی گئی اور پوری طرح اس کے اندر وہ ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ کو علم ہے خواجہ حارث عمران خان کے اس نیب آرڈیننس کے اندر جو ترامیم کیس ہے اس کے اندر وکیل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ کا حصہ ہیں۔ آج کی جو سماعت ہے اس سے بڑی امید پیدا ہو گئی ہے، کچھ ایسے سوالات معزز ججز لے کر آئے ہیں جس کے بعد امپورٹڈ حکومت کے لیے نیب کی یہ تمام جو ترامیم ہیں ان کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو لے چکی ہے کہ جو ہی یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کبھی جو ہے وہ FIA کے اندر اپنے جو کیسز ہیں وہ بھی چونکہ ریکارڈ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، پھر جو نیب کے اندر انہوں نے یہ کام شروع کیا تو تمام جو ریکارڈ ہے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جو بڑے کرمنل لوگ ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان نے منگوا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ ڈکیٹی بھی محفوظ کرنا چاہتے تھے تو یہ سپریم کورٹ ہمیں کرنے نہیں دیتی، یہ ہم جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے ہم وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں رہنا دیا۔ تو اب یہ عدلیہ پر حملہ آور ہیں۔ جو آج کی سماعت ہے وہ کہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ یہ سننے والی چیزیں، اور ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے چونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ان کیسز ہیں اس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات سے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن پڑھ رہا ہوں، اپنی معروضات تفصیل سے پیش کریں کہ ترامیم آئین سے کیسے متصادم ہیں، عوام کے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، ان کی نشاندہی کریں، یہ بھی بتائیں کہ کون سی ترامیم ایسی ہیں جن سے نیب قانون اور کیسز متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے، کیا مناسب نہیں ہوگا کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنے دیا جائے؟ وکیل خواجہ حارث جو ہے انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کا اطلاق ایک ہائی کورٹ پر نہیں بلکہ پورے ملک پر ہوتا ہے۔ نیب ترامیم کے بعد عوامی عہدیدار احتساب سے بالا تر ہو گئے، درخواستیں شاید مختلف ہائی کورٹس میں بھی آ جائیں، ابھی تک کسی اور ہائی کورٹ میں درخواست نہیں آئی، احتساب کے بغیر گورننس اور جمہوریت نہیں چل سکتے۔ پھر آگے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بے نامی دار ایشو پر بھی وضاحت کریں، یعنی اب اگر وہ کوئی سرکاری آفیسر ہے یا کوئی سیاستدان ہے اس کے نام پر پراپرٹی نہیں ہے اور اس نے آگے اپنی اولاد کو منتقل کر دیا ہے، دوست کے نام پر وہ اس کا بزنس چل رہا ہے، تو اس کو بھی اس آرڈیننس کے اندر اڑا دیا گیا ہے ترمیم کے اندر۔ اب وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کے بعد عوامی عہدیدار احتساب سے بالا تر ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے خواجہ حارث کو تجویز دی اور کہا کہ اگر آپ اپنی گزارشات کا مختصر چارٹ بنا لیں تو بہتر رہے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اگر حکومت نیب قانون ختم کر دیتی ہے تو اس کی درخواست کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وکیل نے کہا کہ اسلام اور آئین دونوں میں احتساب پر زور دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی اور عوامی عہدیداروں کا احتساب آئین کی بنیادی جز ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا عدالت ختم کیا گیا نیب قانون بحال کر سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ آئین کی اسلامی دفعات کا حوالہ دے رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہونا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کرپشن یہ ہے کہ آپ غیر قانونی کام کریں اور اس کا کسی کو فائدہ پہنچائیں۔ کرپشن بنیادی طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور خزانے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر کہیں ڈیم بن رہا ہو اور کوئی لابی اس کی مخالفت کرے تو وہ قومی اثاثے کی مخالفت ہوگی۔ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے انہوں نے بڑے عام ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی ترمیم اگر مخصوص ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے تو وہ بتائیں، کیا آپ چاہتے ہیں عدالت پارلیمنٹ کو قانون میں بہتری کا کہے؟ وکیل خواجہ حارث جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا اختیار ہے، یعنی ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے برعکس ہیں، جمہوریت کے منافی ہیں۔ ترمیم جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ مکمل آئین بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ آئینی ترامیم کیس میں بنیادی ڈھانچے کو تسلیم کر چکی ہے، یعنی جو کانسٹیٹیوشن کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ترمیم سے تمام زیر التوا مقدمات انکوائریز میں فرق پڑتا ہے، جن کو سزا ہو چکی ہے ان پر ترمیم کا کیا فرق پڑے گا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ترمیم کے ذریعے
ملزم کو اساس سے ٹرانسفر کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی دوسرے کو ٹرانسفر کر دیں، خود جو ہے آپ پر ہوگا نہیں، اور آپ کے اساس سے آپ بیرون ملک بھی ہیں، جیسے آپ نے ڈکیٹی کی ہے تو وہ ثابت چونکہ نیب نے کرنا ہے، تو نیب کہاں سے اتنا ریکارڈ لائے گی؟ آپ کو ثابت کرنا ہے بھائی آپ نے لندن کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ کیسے خریدے، یا جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بتانا ہے کہ ان کی وہاں جو 3 پراپرٹیز ہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے۔ لیکن یہاں جو ترامیم کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی 1100 ارب روپے کی ڈکیٹی، جس کو عمران خان نے کہا ہے کہ اب جو ہے اس پر باقاعدہ طور پر دوبارہ ثبوت لائے ہیں، اور ٹرائل میں ایک ثبوت آ گیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باہر سے دوبارہ ثبوت لائے جائیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ اگلے جمعے تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، لیکن جو مریم نواز کے قریبی حلقے ہیں، یعنی یہ ظاہر ہے ایک خواجہ سعد رفیق ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، نواز شریف ہوں، ان کے ساتھ حمزہ شہباز ہو، آگے خواجہ آصف، یہ سارے جو کیسز ہیں، یہاں پر مطیع اللہ جان آپ کو علم ہے ان کا کس طبقہ ملامتیہ سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں نیب ترامیم کے خلاف درخواست سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور کے ہمراہ بیٹھے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انصاف کریں گے، آئین حلف اور آئین کے مطابق فرائض انجام دیں گے۔ ساتھ ہی مسکراتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت جمعے کو ہوگی، جمعہ پرامن ہوتا ہے، یعنی اگلے جمعے جو سماعت ہے وہ بڑی فیصلہ کن ہے، اس سے اب جو حکومت ہے اور وزارت قانون ہے ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، یقینی طور پر اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے 1100 ارب روپے کا جو ڈاکہ ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ اب ایک بڑی خبر ہے، اگرچہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن 2 منٹ میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ شریف خاندان اور اس سے متعلقہ جو نون لیگ کے عام لوگ تھے، آپ کو علم ہے نیب کے مختلف جو افسران ہیں اس کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں، اور اب جو نیب افسران ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت سارے جو 4 گواہان ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس میں چپڑاسی گلزار ہیں، پھر چپڑاسی مقصود ہیں، کس طرح ان بیچاروں نے زندگی گزاری، ان کے نام پر یہ ٹرانزیکشنز ہوتی رہی، اور آج تک شہباز شریف اور اس کی اولاد اس کا جواب نہیں دے سکی، الٹا الزامات لگاتے ہیں کہ ہمارا اقامہ نکل آیا، ہمارا یہ نکل آیا۔ تو یہ ایک ڈرامے بازی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جتنا بڑا کوئی ڈاکو ہے اتنا بڑا معزز ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ ایف آئی اے کے حوالے سے بھی کچھ ٹرانسفر کی گئی۔ چودھری خلیق الزماں اب یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر ان کو حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹرانسفر پوسٹنگ سے روکا تھا، لیکن ان کو یہاں اسلام آباد بلا لیا گیا، اور یہ چونکہ عام کردار تھے جنہوں نے شریف خاندان کے حوالے سے جو کیسز تھے ان کے اندر کلیدی کردار ادا کیا، دباؤ نہیں لیا، دھاندلی دھمکیوں کے اندر نہیں آئے، اور میرٹ پر یہ کیسز کی پیروی کرتے رہے، بعض عدالتوں کے اندر یہ خود پیش بھی ہوئے ہیں۔ اب ان کو نیب نے اسلام آباد بلا لیا ہے اور ہیوی ورک لوڈ یہ بنیاد بنائی ہے، اور ان کی خدمات جو ہے وہ لاہور سے ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دی گئی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو توہین ہے ہی، لیکن اسلام آباد میں تو اب کوئی بڑا کیس ہی نہیں چل رہا، تو یہ ہیوی ورک لوڈ جو ان پر ہے یہ کیا ہے، اس پر سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ایک افیسر، یعنی ان کو باقاعدہ بلا کر کہا گیا ایک افیسر کو کہ آپ کے پاس باعزت راستہ ہے، یعنی انہی چودھری خلیق الزماں کو آپ کے پاس باعزت راستہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو سرکاری الوداعی جو ہے وہ تقریب دیں گے، تصاویر ہوں گی، آپ کو پینشن ملے گی، موجیں ہوں گی، لیکن آپ خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں استعفیٰ کیوں دوں، میں تو باقاعدہ جو ہے وہ امپلائی ہوں، اور لیکن ان کو کہا گیا، دباؤ ڈالا گیا، اور اب ان کی ٹرانسفر بھی کر دی گئی ہے، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی مار دیا جائے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اور اس وقت یہ نیب افسران جو ہے، ایک اسد اللہ خان صاحب نے ویڈیو کی ہے اور میں نے بھی اس حوالے سے مجھے باقاعدہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، آشیانہ، رمضان شوگر مل، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی اسکینڈل، کئی کیسز کے اندر یہ براہ راست پیش ہوئے ہیں۔ پھر فیصل بخاری ہیں، یہ سینئر پراسیکیوٹر ہیں، اب ان کو یہ بھی نواز شریف، مریم، شہباز شریف، رانا ثناء اور خواجہ آصف وغیرہ کے جو کیس ہے یہ اس کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں، اور یہ ہیٹ لسٹ پر بتائے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی پیغامات ہیں، پیغامات دیے گئے ہیں کہ آپ بھی چھوڑ دیں۔ یہ بڑے عام ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔
پریشانی ان سب کو یہی ہے، اور بھی پروسیکیوٹرز ہیں اور جو نیب کی ٹیم اس وقت شریف مافیا کے خلاف ڈٹ کر کھڑی رہی ہے اور دھونس کے اندر نہیں آئی، دھمکیوں میں نہیں آئی، اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان یا کچھ لوگ جس طریقے سے مشکوک طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو بھی اس کے اندر نہ کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اداروں کا بڑا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔